السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تم کو کبھی کسی انسان کی جان نکالتے وقت ترس نہیں آیا؟ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، یا میرے اللہ، مجھے 2 روحوں کو قبض کرتے ہوئے بہت ہی ترس آیا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان دونوں روحوں کو کبھی بھی قبض نہ کرتا۔ میں نے ان کی روحوں کو قبض کر کے بہت ہی اداسی محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ 2 روحیں کون سی ہیں؟ اس فرشتے نے عرض کیا، یا اللہ، ایک ماں اور اس کا چھوٹا بچہ۔ وہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، ایک دفعہ سمندر میں جہاز تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اسی جہاز میں ایک عورت بھی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ جب وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا تو وہ عورت جہاز کے ایک تختے پر سمندر میں تیر رہی تھی۔ اس کا وقت حاملہ پورا ہوا اور اس نے اسی تختے پر بچے کو جنم دیا۔ اس طرح وہ بچہ اور اس کی ماں بے ہوشی کی حالت میں تختے پر لیٹے سمندر میں تیر رہے تھے۔ اے مالک، اسی دوران مجھے تیرا حکم ہوا کہ میں اس بچے کی ماں کی روح نکال لوں۔ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کی فوراً تعمیل کی۔ جب ماں کی جان نکل گئی تو وہ چھوٹا سا بچہ تختے پر اکیلا ہی تیر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کی ماں کی روح تو قبض کر لی ہے، اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ ٹوٹے ہوئے سمندری جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر ادھر سے ادھر تیر رہا تھا۔ وہ بچہ کسی وقت بھی اس تختے سے نیچے پانی میں گر سکتا تھا۔ اگر وہ نہ بھی گرتا تو اس کے کھانے پینے اور پرورش کا بندوبست سمندر میں کس نے کرنا تھا؟ خیر، اگلی صبح وہ تختہ تیرتا ہوا سمندر کے کنارے آ گیا۔ اس وقت سمندر کے کنارے دھوبی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک دھوبی کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ عورت تو مر چکی ہے لیکن وہ بچہ زندہ ہے۔ سب دھوبی یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے بچے کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ان کے سردار کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ سردار کو یہ بچہ بہت ہی پیارا لگا تو اس نے پرورش کا ذمہ اس دھوبی سے خود لے لیا۔ جب وہ بچہ 8 سال کا ہوا تو اس کے سوتیلے باپ نے اس کا نام شداد رکھ دیا۔ تو وہ اپنے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا کہ اچانک اس طرف ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سب بچے بادشاہ کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں۔ وہ لڑکا پہاڑی کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جب لشکر گزر گیا تو لشکر کے پیچھے اسی لشکر کے پیادے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پوٹلی راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوٹلی کو کھولا تو اس میں سے ایک سرما دانی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں یہ سرما اپنی آنکھ میں ڈال لیتا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری نظر ٹھیک ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو کبھی بھی نہیں اٹھاتے، اگر اٹھا بھی لیں تو اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ سرما اپنی آنکھوں میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے کسی اور پر تجربہ کر لیں، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ سرما آپ بھی اپنی آنکھوں میں ڈال لینا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو وہی لڑکا نظر آ گیا جو پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جس کا نام شداد تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما اتنا اچھا اور تیز تھا کہ سرمے کو آنکھوں میں ڈالتے ہی شداد کی بینائی بہت ہی تیز ہو گئی۔
شداد کو زمین کے اندر چھپے خزانے بھی نظر آنے لگے۔ شداد بہت ہی چالاک اور عقل مند لڑکا تھا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ اے بدبختوں، میری نظر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کے بادشاہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو سخت سے سخت سزا دیں۔ جب پیادوں نے شداد کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ ڈر کے مارے سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس طرح شداد نے ان دونوں پیادوں کو بیوقوف بنایا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ باپ بیٹے کی بات سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ باپ کے بیٹے کو کہا کہ رات کے وقت ہم باہر جایا کریں گے، جہاں جہاں بھی تجھ کو خزانہ نظر آیا کرے گا ہم وہاں سے خزانہ نکال کر چھپاتے جائیں گے۔ اسی طرح دونوں باپ بیٹے نے بے شمار خزانہ مال و دولت جمع کر لیے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بے شمار آدمیوں کو اپنے ساتھ میں ملا لیا تھا۔ اس وقت کے سرداروں کو اپنی عقل اور دولت کی وجہ سے دھوکہ دے کر خرید کر خود وقت کے سردار بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شداد نے بادشاہ سے بھی اس کی بادشاہت چھین لی اور خود بادشاہ بن گیا۔ یہ وہی بچہ شداد تھا جس کی ماں سمندر میں مر گئی تھی۔ یہ بچہ تنہا ہی ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیر رہا تھا۔ جب یہ شداد بادشاہ بنا تو اس نے ایک ایسا شہر تیار کروایا جس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ جب شہر مکمل تیار ہو گیا تو شداد نے چاہا کہ میں جا کر اس شہر کا نظارہ کر کے آتا ہوں۔ جب وہ شہر کا نظارہ کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک گیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کو اتنا بھی موقع نہ دیا گیا کہ وہ شہر میں جا کر اس کا نظارہ ہی کر لیتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس لڑکے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بھی بہت ہی دکھ ہوا تھا کہ اس نے اتنی محنت سے وہ شہر تیار کروایا تھا کہ اس کو وہ شہر دیکھنا نصیب بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا کہ یہ وہی بچہ تھا جو سمندر میں جہاز تباہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں مر چکی تھی۔ تب بھی تجھ کو اس پر ترس آیا تھا، اور جب یہ بڑا ہوا تو اس نے میری نافرمانی کی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور کہا کہ میں اپنی جنت خود دنیا میں بناؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کا انجام یہی کرتا ہوں کہ اس کو وہ شہر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے کہ شداد اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی آنکھوں سے چھپا لیا تھا۔